لیکن سال کے اندر کچھ خاص ایام اللہ رب العالمین نے ایسے بنائے ہیں جن کے اندر عبادت کا اجر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ نے ان ایام کو بنایا ہی عبادت کے لیے، کیونکہ عام دنوں کے اندر ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنی مصروفیات کی وجہ سے، اپنے حلال مصروفیات، حلال مشغولیات کی وجہ سے اللہ کی عبادت کا اس طرح سے حق ادا نہ کر پا رہا ہو، تو اللہ رب العالمین سال میں کچھ ایسے ایام پیدا کرتے ہیں جن ایام میں ہم عمل کر کے اپنی اس کوتاہی کے اوپر پردہ ڈال سکتے ہیں، یوں کہہ لیجئے کہ کوتاہی کو ختم کر سکتے ہیں۔ جس طرح ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان اس میں بھی اسی طرح 24 گھنٹے ہوتے ہیں، وہی دن اور رات کا نظام ہے، لیکن عمل کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے اندر عمل کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ فرمایا کہ پورے سال میں کوئی بھی دن ایسے نہیں ہیں جن کے اندر عمل کرنا اللہ کو اتنا محبوب ہو جتنا ان دنوں میں عمل کرنا اللہ کو محبوب ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ بندے ان دنوں میں عمل کریں۔ اللہ اس عمل کو بہت زیادہ پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو ان دنوں میں کیا جاتا ہے۔ صحابی رسول نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، کیا وہ بھی اس عشرے میں کیے ہوئے اجر کو نہیں پہنچ سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ مجاہد جو اپنا مال لے کر اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، اپنی جان لے کر اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، اپنا مال بھی لٹا دیتا ہے، فرمایا کہ وہ تو اس عشرے میں عمل کرنے والے سے آگے بڑھ سکتا ہے، وگرنہ عام جہاد بھی اس عشرے میں عمل سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یعنی اس عشرے میں کیا ہوا ادنا سا عمل بھی عام دنوں میں جہاد کے برابر۔ اللہ اکبر کبیر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ۔ اے لوگوں، ان دنوں کے اندر کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو تم نے بہت زیادہ کرنا ہے، اور وہ اعمال کون سے ہیں؟ فرمایا کہ کثرت کے ساتھ اللہ اکبر کہنا ہے، کثرت کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، یعنی الحمدللہ کہنا ہے، کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، کثرت کے ساتھ سبحان اللہ کہنا ہے۔ ان دنوں کے اندر صحابہ کرام بالخصوص ان تکبیرات کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے، جن کو ہم تکبیرات عیدین کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے اندر تکبیر بھی ہے، اس کے اندر تحلیل بھی ہے، اور اس کے اندر تحمید بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں تو اس حوالے سے اس قدر حریص تھے، اتنا شوق تھا ان کو تکبیرات پڑھنے کا کہ تکبیرات کہتے کہتے اپنے گھروں سے باہر نکلتے، مسجد سے باہر نکلتے، اور بازاروں کے اندر اونچی آواز سے تکبیرات پڑھا کرتے تھے، تاکہ جو لوگ اپنے کام کاج میں مشغول ہیں ان کو یاد آ جائے کہ یہ عشرہ تکبیرات کا عشرہ ہے۔ کیونکہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں، کام کاج میں لگ گئے بھول گئے، گھر کی مصروفیات میں خواتین لگ گئی بھول گئیں۔ تو ایسے لوگ معاشرے کے اندر ہونے چاہیے جو بار بار یاد دہانی کروائیں، جو بار بار ان تکبیرات کا اہتمام کریں، تاکہ دیگر لوگ بھی ان کو دیکھ کر ان تکبیرات کا اہتمام کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ تکبیرات کتنی وزنی ہیں؟
افضل الذکر لا الہ الا اللہ، فرمایا کہ سب سے بہترین اور سب سے افضل ذکر کوئی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور شیطان کے لیے یہ ذکر سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ توحید کا نعرہ بلند کرتا ہے تو شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ سبحان اللہ، جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، حضور کا فرمان ہے کہ سبحان اللہ تملأ المیزان۔ تم سمجھتے ہو کہ سبحان اللہ یہ دو لفظوں سے مل کر ایک جملہ بنا ہوا ہے، یہ معمولی سی چیز ہے، ایسے نہیں ہے۔ یہ اتنا وزنی جملہ ہے، اتنا وزنی جملہ ہے کہ یہ پورے اللہ کے میزان کو بھر دیتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا میزان کتنا بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آسمان و زمین سارے ملا لیے جائیں اور ان سب کے سب کو اٹھا کر اللہ کے میزان میں ڈال دیا جائے، اللہ کا میزان پھر بھی نہیں بھرتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ ایسا کلمہ ہے جو اللہ کے میزان کو بھر دیتا ہے۔ والحمدللہ تملأ المیزان، فرمایا کہ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، ترازو کو بھر دیتا ہے، اللہ کے ترازو۔ تو سامعین محترم، سب سے پہلے ہم نے اس عشرے کے اندر اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ کثرت کے ساتھ ان تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان تکبیرات کا تعلق صرف اور صرف عیدین کے ساتھ ہے، جب ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد ان کا آغاز کیا جاتا ہے۔ ایسے نہیں ہے۔ اس عشرے کی خاص بات یہ ہے کہ اس عشرے کا آغاز ہوتے ہی، جیسے کل شام سے اس کا آغاز ہو چکا ہے، اب پورا عشرہ، بلکہ عشرہ ہی نہیں 13 ذی الحجہ تک، جب تک قربانی کے دن موجود ہیں اس وقت تک ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم تکبیرات کا اہتمام کریں۔ اور سامعین محترم، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جس طرح ہم رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں کئی گنا بڑھا چڑھا کر ثواب عطا کرے گا، اس طرح کا جذبہ ہمیں ان 10 دنوں میں نظر نہیں آتا۔ واللہ عالم اس کی وجہ کیا ہے۔ علماء کرام تو اس بات کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، لیکن لوگوں کا وہ جذبہ نظر نہیں آتا۔ اور مجھے اس بات پر بھی بڑی حیرت ہوئی جب میں نے شیخ صالح بن عثیمین کا وہ فتویٰ پڑھا اور ان کی وہ تقریر سنی جس میں وہ کہنے لگے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کی عبادت بہت افضل ہے۔ وہ کہنے لگے کوئی شک نہیں کہ رمضان کی عبادت بہت افضل ہے، لیکن وہ فرمانے لگے کہ میں سمجھتا ہوں اور اہل علم یہ بات جانتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی عبادت رمضان کی عبادت سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ان 10 دنوں کی عبادت، تو رمضان میں تو ہم قرآن پاک بھی کھول لیتے ہیں، رمضان میں ہم نے صدقہ خیرات کی روٹین بھی بنائی ہوتی ہے، رمضان کے اندر ہم نوافل بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ان 10 دنوں میں ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی۔ تو سامعین محترم، ان 10 دنوں میں اس بات کی روٹین بنائیں کہ ہم نے ان 10 دنوں کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ کوئی پتہ نہیں اگلے سال یہ 10 دن ہمیں نصیب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، ایک لمحے کا پتہ نہیں، ایک لمحے کا پتہ نہیں، آج شام کا پتہ نہیں کہ ہم میں سے کون زندہ ہوگا نہیں ہوگا۔ اس لیے جو وقت مل جائے اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیجیے، صدقہ خیرات کیجیے کثرت کے ساتھ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ آپ فرمائے کہ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، تم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے مگر اس کا رب اس سے کلام کرے گا۔ تم میں سے ہر شخص سے اس کا رب کل قیامت کے دن کلام کرے گا۔ ولیس بینہ وبینہ ترجمان، رب اور بندے کے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا، ڈائریکٹ انسان اپنے رب سے کلام کر رہا ہوگا۔ فرمایا کہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ بندہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا، وہ بندہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا، فلا یری الا ما قدم، دائیں طرف دیکھے گا تو اس کو اپنے اعمال نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا تو اس کو اپنے اعمال نظر آئیں گے، اپنے سامنے دیکھے گا تو جہنم کے انگارے نظر آئیں گے، جہنم کے شعلے بھڑکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اے لوگو، اگر اس منظر سے بچنا چاہتے ہو فاتقوا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، فرمایا کہ جہنم سے بچو، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے برابر صدقہ کر کے ہی کیوں نہ بچا لو۔ ایک کھجور کا ٹکڑا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بھی بڑی قدر و قیمت ہے۔